السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ناول اسٹارٹ کرنے والے ہیں ریڈ عشق۔ اس کی رائٹر ہیں کائنات اعجاز۔ نانا پلیز پاپا مجھے چھوڑ کر مت جائے، ماں مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے پلیز۔ انکل بولو نا پاپا کو پلیز۔ 3 سال چھوٹی سی کلی اپنی پاپا کی ٹانگوں سے چمٹی ہوئی بلگنے لگی۔ نہیں میرے پاپا، ہیر اٹھ جاؤ میری جان۔ کسی نے پوری طاقت سے اس کے وجود کو جھنجھوڑا تو جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا ہوا؟ پھر سے کوئی برا خواب دیکھا؟ ہانیہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا، ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو چلنے لگے۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر لڑکیوں کا رش زیادہ ہو جانا ہے، جگہ نہیں ملے گی۔ لہرائب جو ابھی شاوا لے کر آ رہی تھی ان دونوں کو ساتھ جڑے بیٹھے دیکھ کر تو بولنے لگی، نہیں میں ٹھیک ہوں ہانیہ، تم بھی ریڈی ہو جاؤ، پتہ ہے نا ہمارا فائنل سیمسٹر جا رہا ہے تو لاپرواہی بالکل بھی اچھی نہیں۔ ہیر نے نم آنکھوں سے مسکراتی اپنی دونوں بیسٹ فرینڈ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پھر سے کوئی گندا خواب آیا ہے؟ لہرائب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں ہوا، اور یہ بیچاروں والی شکل نہ بناؤ تم دونوں، قسم سے چڑمچتی ہے۔ وہ ان دونوں کو گورتے ہوئے بولی، ساتھ ہی اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی، جبکہ وہ دونوں پیچھے سے منہ بسور کر رہ گئے۔ تمہارے ایگزام کی کیسی تیاری ہے؟ ہیر نے ان دونوں کے ساتھ بس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ہانیہ سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے میتھ مجھے زہر لگتا ہے، لیکن تمہاری مدد سے اتنی تیاری تو ہو گیا کہ پاس ہو جاؤ۔ ہانیہ نے نروس ہوتے ہوئے کہا، ساتھ اس کے دل میں خواہش اٹھی کہ وہ جا کر اس انسان کا قتل کر دے جس نے ریاضی جیسا منحوس سبجیکٹ بنایا تھا۔ یار سچی مجھے تو خود نہیں پتا میرا کیا ہوگا، اوپر سے آج اسائنمنٹ بھی ملنی ہے، یا اللہ رحم کرنا مجھ پر۔ ہیر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا مذاق تھا، تیاری نہیں ہے، تم جیسا بندہ سوئے سوال حل کر لے، اس سے زیادہ ڈرامے بازی نہیں کرو۔ لہرائب ہیر کے سر پہ کتاب مارتے ہوئے بولی، جس پر ہانیہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ وہ اسے گھور کے رہ گئی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ ہیر کو یونی میں ریاضی کی ملکہ کہا جاتا تھا، لیکن اسے میڈیا کی فیلڈ میں زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ تینوں اپنی پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ تھی، کیونکہ اس سے ان لوگوں کے خواب جڑے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی ہانیہ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ لہرائب اور ہیر ایک ساتھ ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ ان کا پہلا لیکچر شجاع سر کے ساتھ تھا، جو بہت زیادہ سخت تھے اور وہ اکثر ان لوگوں کو مختلف اسائنمنٹس پر بھیجتے تاکہ وہ لوگ دماغی اور جسمانی طور پر ہمیشہ مضبوط اور چاقو چوبند رہیں۔ اوکے کلاس، ٹوڈے اسائنمنٹ ول کنسسٹ آف the outside world, something you have never done before. کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سب اسٹوڈنٹ کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، آپ لوگوں کا کچھ مخصوص شخصیات کے انٹرویو لینے ہوگے، اور کسی کا انٹرویو کیسے لینا ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ تمام اسٹوڈنٹ دلچسپی سے سر کو دیکھنے لگے جو فائنل لسٹ دیکھ رہے تھے۔ اساتذہ آپس میں تبصرے کرنے لگے، جبکہ ہیر کے لب بھی خاموشی سے مسکرانے لگے، کیونکہ اسے چیلنجز بہت پسند تھے۔ اوکے سب خاموش، ان کی آواز کلاس میں گونجی تو سب کی چلتی زبانوں کو بریک لگ گیا۔ لہرائب، جی سر۔ اپنے نام کی پکار پر وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی، میں تمہیں سعودیہ ایمبیسی بھیج رہا ہوں، تمہیں وہاں کے لوگوں سے جتنی ہو سکے اتنی انفارمیشن نکلوانی ہے، اور ہاں کچھ ایسی انفارمیشن لا کے دو جو کام کی نہ ہو، نہ کہ ایسی جو پہلے سے سب کو معلوم ہو۔ اوکے سر، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ عادل، تم پاکستانی ایمبیسی میں جاؤ، ہوٹل جانا اور وہاں سے اس کے مینیجر کا انٹرویو لینا ہوگا۔ پی سی اور لیزا، تم ایسی ایک ایک کر کے سب کو شجاع سر اسائنمنٹ دینے لگے، جس سے وہ سب مطمئن تھے، جبکہ ہیر شدت سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اب آخر میں ہیر، میری سب سے اسٹرانگ اور ضدی اسٹوڈنٹ، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گوئی، کیونکہ ہیر نے ہمیشہ انہیں چیلنج کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے مشکل اسائنمنٹ دیتے آئے تھے، جس میں وہ ہر بار کامیاب ہوئی تھی، اس لیے شجاع سر کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی۔ کیا خیال ہے میں تمہیں ایک اور چیلنج کی طرف بھیجوں اور تمہارے پاس انکار کا آپشن ہی نہ ہو؟ گو اہیڈ سر۔ مجھے چیلنج سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ یہ مجھے مضبوط بناتے ہیں، ویسے بھی راستہ جتنا مشکل ہوگا منزل اتنی خوبصورت ہوگی۔ ویسے بھی سر آپ نے سنا ہی ہوگا نا، ڈونٹ سے وائی می، جسٹ سے ٹرائی می، میری لائف کا بس یہی فنڈ ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی، جس پر پوری کلاس تالیاں بجاتے ہوئے مسکرانے لگی۔ یس گو ہیر اینڈ کل اٹ، ایک لڑکا لاسٹ ٹیبل سے چلانے لگا، جس پر پوری کلاس ہنس پڑی۔ اوکے پھر ہی، شجاع سر پرسکون لہجے میں بولے، ساتھ ان کے لب ہلکے سے مسکرائے۔ ہیر کو ان کی یہ مسکراہٹ ایسی لگی جیسے وہ کوئی اسے بہت بری خبر سنانے لگے ہیں۔ ہیر، میں تمہیں سینٹرل جیل بھیج رہا ہوں، جہاں سے تمہیں اس دنیا کے سب سے خطرناک سیریل کلر برینڈیو کا انٹرویو لینا ہوگا۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتی پوری کلاس میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہیر سمیت ہر ایک کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی، اور سب کے دلوں کی دھڑکن کی خوف سے تیز ہوتی ہوئی آواز سنائی دینے لگی۔ ہیر کو ایک دم سے کمرے میں ہوا کم محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ کوئی عام سیریل کلر نہیں تھا، وہ انسانی شکل میں درندہ تھا، ایسا درندہ جس کا ذکر مائیں رات کو اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کرتی تاکہ وہ خوف سے سو جائے۔ کیا؟ لیکن سر، انکار کا آپشن نہیں ہے ہیر، وہ اس کے الفاظ درمیان میں کاٹتے ہوئے بولے، ساتھ ہی انہوں نے اپنی توجہ کلاس کی جانب کی۔
اینی آئیڈیا اینڈ اسٹوڈنٹ اپنی آئی ڈیز اور اسٹوڈنٹ پاس ساتھ میں لے جانا مت بھولنا، کیونکہ اس کے بغیر تم لوگوں کو انٹری نہیں ملے گی. یہ سبمٹ تم سب کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ فائنل ہے. اگر تم لوگ یہ سبمٹ کرنے میں ناکام رہے تو مجھے افسوس ہے، تم لوگ اپنی گریجویشن بھی مکمل کر پاؤ گے کیونکہ میں تم سب کو فیل کر دوں گا. شجاعت سر کے الفاظ پر پوری کلاس میں ہلچل مچ گئی. ہیر تم کیا کرو گی؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ لہرائب نے پریشانی سے پوچھا. میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیا تم نے سر کے الفاظ سنے لہرائب؟ مجھے ہر حال میں گریجویٹ کرنا ہے. تم جانتی ہو یہ پڑھائی ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے. اٹس رسک یو آر ٹیکن ہیر. آئی ڈیڈلی ون. وہ لب بھینجتی ہوئی بولی. میں جانتی ہوں. وہ نم آنکھوں سے بولی. مجھے زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے لیکن مجھے کرنا ہی ہوگا. ویسے بھی سینٹرل جیل کے انچارج میرے انکل ہیں. میں ان سے بھیک مانگ لوں گی ان سب کے سامنے، تب تک گڑ گڑاؤں گی جب تک وہ مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے دے. وہ بھیکی لہجے میں بولی. یو آر مائی اسٹرانگ گائے. مجھے پتا تم کر لو گی، لیکن پلیز اس کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کے بارے میں انٹرنیٹ اور یہاں کے اسٹوڈنٹ سے مکمل انفارمیشن لے لینا تاکہ تمہارے تھوڑی مدد مل جائے. وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی ہوئی بولی، جبکہ ہیر کا سوچ کر ہی سر چکرانے لگا، جبکہ وجود ٹھنڈا پڑنے لگا کہ دنیا کی سب سے خطرناک انسان کا انٹرویو لینے والی ہے. لیکچرز ختم ہونے کے بعد اس نے مختلف پروفیسر اور اسٹوڈنٹ سے برینڈیو کے بارے میں پوچھا، جن کے جواب کچھ یہ تھے. وہ 50 سال کا، اس کے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ لوگوں کو ایسے مارتا ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ بیماری ہوں. وہ مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے. اگر انٹرویو لیتے ہوئے تم نے اس کے سامنے غلطی سے بھی اسمائل کی تو وہ تمہیں اسی جگہ قتل کر دے گا. وہ ڈیول ہے، بے رحم، بے حس، سنگ دل. وہ اب بھی 49 سال کا ہے، اگلے 50 کا ہو جائے گا وغیرہ. ہیر کو باقی سب تو پتا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ 50 سال کا ہے. اوف واللہ جی، بچا لینا مجھے، قسم سے مجھے ابھی نہیں مرنا. وہ لفٹ دیکھتی ہوئی خود سے بڑبڑائی. آج کا دن ہیر کو کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہا تھا. اس نے جینز کے ساتھ لانگ شرٹ پہنی، اوپر جیکٹ ڈالی، بالوں کو پونی کی شکل میں باندھا جس کی کچھ لٹیں اس کے سفید اور گلابی گالوں پہ گرنے لگی. اس نے جلدی سے نوٹ بک، ریکارڈنگ ٹیپ اور پنسل اپنے بیگ میں ڈالی. یار مجھے یقین نہیں آ رہا تم برینڈیو کا انٹرویو لینے جا رہی ہو. ہانیہ نے لب چباتے ہوئے کہا. یار بس دعا کرنا زندہ لوٹ آؤ. جا نماز پر بیٹھ جا ابھی سے. تسبیح نکال میرے لیے. وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ گلے میں ڈالتے ہوئے بولی. صادق نظر لہرائب کو دیکھا جو شوز پہن رہی تھی. ہاں ہاں اوکے، ضرور دعا کروں گی. تم دونوں اپنا دھیان رکھنا. دونوں کی جانب دیکھتی ہوئی بولی. گڈ لک ہیر. لہرائب نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا. تھینک، گڈ لک ٹو یو ٹو. وہ اس کے گلے سے لگاتے بولی. پھر دونوں اپنی اپنی منزل کی جانب بڑھ گئی. یہ منزل کسی ایک ہی دنیا میں تلخ مچانے والی تھی. سینٹرل جیل ایسی جیل ہے جہاں دنیا کے سب سے خطرناک، ظالم اور بے حس قیدی قید ہوتے ہیں. ہیر نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پہ لاتے ہوئے لابی کی جانب قدم بڑھائے اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے انکل کی ملنے کی درخواست کی، جس کی وجہ سے وہ جلدی اپنے انکل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. تو اس بار تمہارے پروفیسر نے تمہیں کس اسائنمنٹ پہ بھیجا ہے؟ تمہارے پاس اسٹوڈنٹ پاس ہے مطلب کوئی اسائنمنٹ ہے؟ کہیں میرا انٹرویو تو نہیں لینے آئی؟ میرے کان کھولے ہیں، شروع کرو. وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ یہ نروس ہوتے ہوئے اپنے لب چبانے لگی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے. انہوں نے مجھے یہاں بھیجا لیکن آپ کے لیے نہیں. تو پھر کس کے لیے؟ کسی قیدی کا انٹرویو لینا ہے. انہوں نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا. جی. خیر مجھے تمہیں زیادہ تو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ تم میری بھتیجی ہو تو میں چاہتا ہوں تم اچھے مارکس حاصل کرو. اس لیے بتاؤ کس کا لینا ہے انٹرویو؟ وہ تہمت سے پوچھنے لگے. برینڈیو کا. وہ مشکل بول پائی جس پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. کیا؟ وہ کرسی سے اٹھ کر شاک میں چلے گئے. انکل آفتاب پلیز مجھے کرنے دے. نہیں بالکل بھی نہیں. تم پاگل ہو؟ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تم بول کیا رہی ہو؟ جی انکل پلیز. آپ نے بولا تھا آپ چاہتے ہیں میرے نمبر ہائی ہے. پلیز یہ مجھے انٹرویو کرنے دے. وہ التجائیہ بولی. ہاں لیکن جو میں نے کہا وہ میں واپس لیتا ہوں. برینڈیو. نہیں بالکل نہیں، ناممکن. میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، مجھے کرنا ہی ہوگا. پلیز آئی ایم بگننگ ود یو. میں نے کہا نا نہیں. وہ سختی سے بولے. ہیر کی آنکھیں بھیگنے لگی. انکل اس کا مطلب ہے میں اس سال گریجویٹ نہیں ہوں گی. پلیز. کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا. میں سچ بول رہی ہوں، میرا ڈپلومہ اس انٹرویو پر منحصر ہے. یہ وہ بہت خطرناک ہے. پلیز آپ کے گارڈ میرے ساتھ ہوں گے. وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے بولی. وہ لب بھینجے اس کی طرف دیکھنے لگے. کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے ہار مان گئے. فائن ٹونی ٹپو ابھی اندر آؤ. طیب صاحب کے بلانے پر 2 گارڈ فوری اندر داخل ہوگی. جی سر. برینڈیو کو جیل سے باہر نکالو، انہیں اس کا انٹرویو لینا ہے. ان کے الفاظ پر گارڈ کے چہرے پیلے زرد پڑ گئے. لیکن سر جو میں نے کہا وہ کرو. ہاں چین ساتھ لازمی رکھنا. وہ ختمی لہجے میں بولے تو وہ دونوں سر ہلا کر وہاں سے نکلنے لگے. ایک منٹ، مجھے تم لوگوں کے ساتھ جانا ہے. ہیر بھی جلدی سے کھڑے ہو گئے جس پر طیب صاحب نے اس کی طرف دیکھا. ایکچولی مجھے اس کی جیل بھی دیکھنی ہے. آپ نے آرٹیکل میں اس کے بارے میں لکھنا ہے. وہ ہچکاتے ہوئے بولی. مجھے امید ہے تم جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو. وہ صرف اتنا ہی بولے تو ہیر ان گارڈ کے ساتھ اس ایریے کی طرف بڑھنے لگی جہاں جیلیں موجود تھی.
جیسے جیسے وہ لوگ جیلوں کے قریب سے گزرنے لگے، وہاں موجود قیدی ان لوگوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتے ہوئے کمنٹس پاس کرنے لگے۔ ہی کو ان کی عجیب و غریب شکلیں دیکھ کر وحشت ہونے لگی، ساتھ ہی گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگے۔ یہ لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوبارہ ان کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ پتہ نہیں برینڈیو کتنا اگلی اور خوفناک دکھتا ہوگا۔ یا اللہ، میں کیسے اس کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو لے پاؤں گی؟ ہی لمبا سانس کھینچتے ہوئے خود سے بڑبڑائے۔ تبھی وہ لوگ ایک لوہے کے بنے دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے، جس میں چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیا یہ جھیل ہے اس کی جس پر گارڈ نے محض سر ہلایا تو ہوئی کا پورا وجود خوف سے کپلایا۔ او میرے خدایا، کیا یہ اتنا ذلیل ہے کہ اس کو قید کرنے کے لیے ایک ایسی جیل بنائی گئی ہے؟ وہ اندھیرے میں نہائی ہوئی لوہے کی دیواروں سے بنی جیل کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ ہم دروازہ کھولنے لگے ہیں، خود کو ریلیکس کر لیں میم، ایک گارڈ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا تو تینوں گارڈ نے سامنے بیٹھے وجود پر بندوقیں تان دیں، جبکہ ہیر سانس روک کے وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھا وجود ہیر کو کسی اینگل سے 50 کا نہیں لگ رہا تھا۔ بے شک اس وقت وہ اس کا سائڈ سے چہرہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، جس کے بال ڈارک بلیک تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پہ ٹیٹو بنا ہوا ہے۔ کیونکہ وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے وہ محض اندازہ ہی لگا سکتی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس وقت اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا ہے۔ یہ تو کوئی نوجوان قیدی ہے، یہ شخص برینڈیو نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ہی نے سوچتے ہوئے گارڈ کے کندھے پہ انگلی رکھ کر اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ میں نے کہا تھا مجھے برینڈیو کا انٹرویو لینا ہے، شاید آپ مجھے غلط جگہ لے آئے ہیں۔ جب گارڈ نے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہ دھیرے سے بولی، جی میم، میں جانتا ہوں یہ وہی ہے۔ وٹ؟ شدید حیرت سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے جبکہ اس کی آنکھیں پھیلی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا مزید وہ کیا کہے۔ برینڈیو، کھڑے ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ اپنے قدم ہماری جانب بڑھاؤ، ذرا سی بھی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ایک گارڈ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے یہ کہا، جبکہ باقی دو گارڈ بغیر پلکیں جھپکائے اس پر بندوق کا نشانہ باندھے کھڑے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھانے کی کوشش کی، جس کی کلائیاں اور پیروں میں زنجیریں تھیں۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اس کے چہرے پہ روشنی پڑی۔ وہاں کھڑی ہی نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ اوہ مجھ، ہی از ڈیویلیشس ہینڈسم، اوہ خدا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ کوئی قسم کا مذاق ہے؟ اس کے چہرے کو دیکھتے بڑبڑائے، جس کی سن کسٹ جلد تھی، ریڈ لپس، لب جو ہلکی ہلکی بلیک رنگت ظاہر کر رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ کثرت سے اسموکنگ کرنا تھا، اور سب سے زیادہ جان لیوا اس کی آنکھیں جو گولڈن بلش تھی۔ وہ کہیں سے بھی قیدی نہیں لگ رہا تھا، سوائے جو اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا وہ تھوڑا میلا ہو چکا تھا۔ اس کی داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلا، 3 مزید گارڈ نے آ کر اس کے سر پر خوف سے اپنی بندوقیں تان دی۔ نہ جانے وہ کیا کر گزرے۔ وہاں کھڑے آفیسر نے آگے بڑھ کر ایک اور زنجیر اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں ڈال دی۔ اس نے مخصوص روم کی جانب جاتے ہوئے حیرت، شاک اور خوف سے دیکھنے لگی۔ جس روم میں ہیر کو برینڈیو کے انٹرویو لینا تھا وہ ڈارک تھا، جس میں صرف ایک ٹیبل موجود تھا، اس کی اطراف میں 2 کرسیاں، جبکہ ٹیبل کے اوپر ایک لیمپ پڑا ہوا تھا جس کا رخ برینڈیو کی جانب تھا جو کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ ہی نے گارڈ سے پوچھا کہ اس کا رخ صرف برینڈیو کی جانب کیوں، جس پر اس نے جواب دیا، یہ برینڈیو کی آنکھوں کی روشنی کو بلر رکھے گا اور وہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا، جبکہ دوسری طرف تم آرام سے اس کے ایکسپریشن پڑھ سکتی ہو۔ جس پر وہ سمجھتی ہوئے محض سر ہلا گئی۔ ہی نے پھر ٹونی اور ٹپو سے التجا کی کہ وہ لوگ روم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جائے تاکہ وہ آرام سے اکیلی انٹرویو لے سکے۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، مگر مسلسل اس کے کہنے پر وہ لگے سے وارن کر گئے کہ اپنا خیال رکھنا، اور پھر بیٹھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ اکیلی رہ گئی تو اس نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری اور پھر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ لیمپ کی روشنی مسلسل اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، لیکن ہیر کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پر کچھ اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑی۔ آپ کیسے ہیں؟ وہ کپلاتے لبوں سے وہ مشکل بول پائی، مگر سامنے کی جانب سے کوئی رسپانس اور نہ ہی کوئی ایموشن ظاہر کیا۔ وہ بغیر کوئی حرکت کیے صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جس پر وہ اپنی نظریں ٹیبل کی جانب جھکا گئی اور ڈر سے اپنی انگلیاں مسلنے لگی، مگر ہمت کر کے واپس سے بولی، اوکے، میرا نام ہیر ہے، میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میں یہاں آپ کا انٹرویو لینے آئی ہوں۔ اس نے نظر اٹھا کر واپس سے اس کی جانب دیکھا، مگر اس کے وجود میں ذرا سی بھی ہلچل نہیں ہوئی۔ اس کی خاموشی سے ہیر کو وحشت ہونے لگی اور خوف کنڈالی مار کر اس کے دل میں بیٹھ گا کہ کہیں اس نے اپنا نام بتا کر غلطی تو نہیں کر دی۔ میں نے سنا ہے کہ تم اٹلی سے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنی آواز کو مضبوط رکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ وہاں ایئر کنڈیشن ہونے کے باوجود اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ مس برینڈیو، آپ کو پتہ ہی نا، یہ انٹرویو تب ہی ہو سکتا ہے جب دونوں شخص بولیں، صرف ایک کے بولنے سے نہیں ہو سکتا۔
وہ خود کو کنفیوز کر کے چڑھتی ہوئی یہ بولی، جس پر اس نے آئی بروز کھا کر اس کی جانب دیکھا تو ہی نے گھبراہٹ سے اپنا تھوک نکلا۔ ابھی وہ اسے سوری بولنے لگی تھی، صرف برینڈیو کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کھلتی دکھی۔ اوف اوف، ہی از ہاٹ ایز ہیل۔ او میرے خدائے، میں کیا بکواس سوچ رہی ہوں۔ فوکس ہیل فوکس۔ تمہیں یہ جو ہارٹ لگ رہا ہے نا، تمہیں یہیں قتل کر کے زمین میں گاڑ دے گا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود سے بڑبڑائے، تب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی ٹیبل کی جانب جھکتی ہوئی یہ پایا۔ اس نے اپنا زنجیر والا ہاتھ ٹیبل کے اوپر رکھا تو وہ خوف سے کرسی کی پشت کے ساتھ لگی۔ یا اللہ، اس کا ارادہ کہیں مجھے سچ مچ قتل کرنے کا تو نہیں؟ ابھی میری عمر ہی کیا، اگر اس نے میری جانب تھوڑا سا بھی قدم بڑھایا نا، میں یہاں چیخ چیخ کے گارڈ کو اکٹھا لوں گی۔ میں ایٹلین ہوں۔ وہ جو چلانے کا سوچ رہی تھی، اس کی گہری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اوکے، وہ سنبھلتی ہوئی بولی، ساتھ اپنے بیگ سے نوٹ بک نکالنے لگی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے اس کی جانب دیکھتے تجسس سے پوچھا۔ 25 سال۔ واٹ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہی نے حیرانگی سے پوچھا۔ جب سامنے سے کوئی مزید جواب نہیں آیا تو وہ واپس سے نروس ہونے لگی۔ اوکے، 25 سال۔ تم اپنی زندگی میں پہلی بار کب گرفتار ہوئے تھے؟ اس نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ 13 سال کی عمر میں، اس کے سکون بھرے جواب پر ہی نے اپنا تھوک نکلا۔ کس جرم میں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی۔ کچھ خاص نہیں تھا، وہ خطرناک حد تک پرسکون لہجے میں بولا۔ پھر بھی کیا تھا؟ میں نے صرف ایک خاندان کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا تھا، سمپل۔ او مائی گاڈ، یہ اس کا کچھ خاص نہیں ہے۔ ہیر پھٹی ہوئی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اس وجود کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ تم یہاں کیسے آئی؟ ہیلی کاپٹر سے، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی پرتش نگاہوں کے سہارے میں لیتے ہوئے بولا، جہاں ہیر کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ تم کیسے پکڑے گئے تھے؟ 13 سال کی عمر میں نے اپنی گرل فرینڈ کا قتل کیا تھا۔ اس کی بات پر ہی نے اس نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ابھرتی چنگاریاں دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ وہ اپنے ڈر کو دباتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور مجھے دھوکے سے شدید نفرت ہے۔ کیا؟ اس لڑکی کی کیا عمر تھی؟ وہ شاک کی حالت میں پوچھنے لگی۔ 20 سال۔ وہ 20؟ وہ سر تھام کے بیٹھ کر اسے عجیب و غریب انفارمیشن کو حفظ کرنے لگی۔ تم بہت زیادہ بے وقوف ہے۔ اس کی آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیا میں تمہیں 25 سال کا لگتا ہوں؟ ہاں بالکل، وہ لب چباتی ہوئی بولی۔ میں 30 سال کا۔ وہ منہ کھولے سے دیکھنے لگی کیونکہ وہ کہیں سے بھی 30 کا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا مسٹر برینڈیو، میں 30 کا ہوں؟ وہ عام سے لہجے میں بولا۔ اوکے، وہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ تم ابھی بھی بے وقوف ہو کیا؟ ہیر غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ تم آرام سے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے، تمہیں کوئی بھی آسانی سے اپنے جھوٹوں میں پھنسا سکتا ہے۔ پور گئے۔ وہ اپنی پرتش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آئی برو اچکاتی ہوئے بولی۔ میں 25 سال کا ہوں۔ وٹ، تم مجھے کنفیوز کر رہے ہو؟ ہیر کی بات پر وہ تھوڑا آگے کو جھکا اور اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر آگ تھی کہ ہیر کے ایک پل کو پورا وجود کঁپرایا۔ میں ہمیشہ پہلے اپنے شکار کو کنفیوز کرتا ہوں، پھر اسے ایسے مارتا ہوں کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا۔ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولا، جبکہ ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اوہ مائی گاڈ، اس کا مطلب اس کا اگلا شکار میں ہوں۔ وہ پنسل کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے خوف سے خود بڑبڑائے۔ مجھے سکون ملتا ہے جب لوگوں کی آنکھوں میں خوف آتا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو ہیر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ نہیں نہیں، مجھے تو ڈر نہیں لگ رہا، اس نے مضبوط لہجے میں کہنا چاہا، مگر اس کے باوجود اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو لائی، بی کیئرفل، اس نے سرگوشی نماز سے وارن کیا، جس پر وہ بکھلا کر کرسی سے اٹھی اور لرزاتے ہاتھوں سے اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ کیا تم جا رہی ہو؟ ہاں، وہ مشکل بول پئی۔ تم نے سارے سوال پوچھ لیے؟ نہیں، اور نہ ہی پوچھنے ہیں۔ باہر میں جائے انٹرویو، باہر میں جائے سب کچھ، میری زندگی پیاری ہے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے 120 کی سپیڈ میں بھاگے۔